اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ناظرین، ہم منفی جملے پڑھ رہے ہیں، یعنی جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کا طریقہ، اور ہم نے دیکھا کہ حروف نافیہ 3 ہیں: ما، لا اور لاتا۔ ناظرین، جملہ اسمیہ کا مبتدا جب معرفہ ہو تو ایسے جملے کو منفی بنانے کے لیے حرف نافیہ استعمال ہوتا ہے ما، اور ما جملہ اسمیہ کی خبر کو حالت نصب میں لے جاتا ہے اور اسے ما کی خبر کہتے ہیں۔ یعنی ما کا عمل حروف مشبہ بالفعل کے الٹ ہے، اس کے برعکس ہے۔ حروف مشبہ بالفعل جملہ اسمیہ کے مبتدا کو حالت نصب دیتے تھے، جبکہ ما نافیہ جملہ اسمیہ کی خبر کو حالت نصب میں لے جاتا ہے۔ اور اگر جملہ اسمیہ میں زوردار نفی کا مفہوم پیدا کرنا ہو تو پھر ما کی خبر پر حرف جارہ بی داخل کرتے ہیں اور اس سے خبر حالت جر میں چلی جاتی ہے، اور اس سے جملہ اسمیہ میں زوردار نفی کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے، یعنی ایسا ہرگز نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اور ناظرین، اگر جملہ اسمیہ کا مبتدا نکرہ ہو تو ایسے جملے کو منفی بنانے کے لیے اس سے پہلے حرف نافیہ لا استعمال ہوتا ہے، اور اس سے وہ جملہ منفی بن جاتا ہے، اور یہ لا نافیہ نکرہ مبتدا کو مؤخر ہونے سے بھی بچا لیتا ہے، جیسا کہ لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ ناظرین، ابھی ہم منفی جملوں کی کچھ مزید مثالیں دیکھتے ہیں۔ انتا، اس میں ضمیر ہے واحد مذکر حاضر کی، تو مذکر، تو ہم اسے مبتدا بناتے ہیں حالت رفع میں اور معرفہ، انتا تو ہے۔ اور اگر کہنا ہو کہ تو مجنون ہے، سودائی ہے، تو خبر کیا ہوگی؟ مجنون، حالت رفع میں اور نکرہ، اور جنس اور عدد میں مبتدا کے مطابق۔ تو سودائی ہے، دیوانہ ہے۔ اور اگر کہنا ہو کہ تو دیوانہ نہیں ہے، تو منفی بنانے کے لیے اس سے پہلے حرف نافیہ ما آئے گا جو خبر کو حالت نصب میں لے جائے گا، تو مجنون سے حالت نصب کیا ہوگی؟ مجنونن، تو سودائی نہیں ہے۔ اور اب اگر کہنا ہو کہ تو ہرگز سودائی نہیں ہے، تو ما کی خبر پر حرف جارہ بی داخل کریں گے جو اسے حالت جر میں لے جائے گا، تو مجنونن سے حالت جر کیا ہوگی؟ مجنونن۔ وقف کرتے ہیں تو پھر پڑھتے ہیں مجنون، ما انتا بمجنون، تو سودائی دیوانہ بالکل نہیں ہے، بمجنون، بالکل نہیں۔ کیوں؟ کیسے؟ اب آگے دیکھیں ناظرین، یہ ہے نعمتن کا مطلب ہے نعمت، اور اگر کرنا ہو رب کی نعمت تو مرکب اضافی ہوگا الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا، نعمتو، اور آگے ربن سے حالت جر کیا ہوگی؟ ربن، نعمتو ربن کا معنی ہوگا نکرہ ہے نا، کسی رب کی نعمت، تو نعمت کا تعلق ہم نے کس سے قائم کر دیا؟ رب کے ساتھ، تو رب مضاف الیہ بن گیا۔ اور اب اگر رب کا بھی تعلق قائم کرنا ہو تیرے ساتھ، تیرا رب، تو پھر یہ ربن یہ مضاف بن جائے گا الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا، ربی، اور تیرا تو سے، تو انتا،
تو انتا سے مضاف الیہ حالت جر میں کیا ہوگا؟ کا، اور حالت نصب اور جر کے ضمائر متصلہ ہوتے ہیں تو یہ بن جائے گا نعمت ربی کا، تیرے رب کی نعمت، تیرے رب کا کرم۔ اور اب اگر کہنا ہو کہ تیرے رب کے کرم سے، تیرے رب کے کرم کے ساتھ، تو کے ساتھ کے لیے کیا آئے گا؟ حرف جارہ بی، اور حرف جارہ بی کیا کرے گا؟ اس کو حالت جر میں لے جائے گا، تو بنے گا بنعمتی ربی کا، تیرے رب کی نعمت سے، کرم سے۔ یہ ناظرین اب متعلق خبر ہوگی، یہ مبتدا انتا، یہ خبر بمجنون اور بنعمتی ربی کا یہ متعلق خبر۔ تو کیا بنے گا جملہ؟ ما انتا بمجنون، تو ہرگز دیوانہ نہیں ہے، کیسے؟ اپنے رب کی نعمت کی وجہ سے، اپنے رب کے کرم سے تو بالکل دیوانہ نہیں ہے۔ اور جب اس چیز پر، متعلق خبر پر زور دینا ہوا کہ اپنے رب کے کرم سے تو ہرگز دیوانہ نہیں ہے، تو جملہ اسمیہ کے جس حصے پر زور دینا ہو کیا کرتے ہیں؟ اسے مقدم کرتے ہیں، تو اسے اب خبر سے پہلے یہاں پہ لایا جائے گا، تو یہ کیا بن جائے گا؟ تو ناظرین یہ بنے گا ما انتا بنعمتی ربی کا بمجنون، تو اپنے رب کے کرم سے ہرگز دیوانہ نہیں۔ اور یہ یہاں پہ انتا سے مراد تو کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی اللہ تعالیٰ براہ راست انہیں مخاطب کر کے فرما رہے، وہی جو بات پہلے ہوئی تھی کہ لوگ مشرکین مکہ ان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے، شاعر ہے، دیوانہ ہے، سودائی ہے، وغیرہ وغیرہ، تو اللہ تعالیٰ براہ راست انہیں تسلی دے رہے ہیں، کنسول کر رہے ہیں کہ تو اپنے رب کے کرم سے ہرگز دیوانہ نہیں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ اجرن کا معنی ہے کوئی بدلہ، اگر اس کو مبتدا بنائیں گے تو یہ بن جائے گا الاجر، اجر ہے، بدلہ ہے، اور اس کی اصل خبر موجود ان کی شکل میں محذوف ہے، بدلہ ہے تیرے لیے، متعلق خبر تو، انتا، اور تیرے لیے کے لیے آتا ہے لام جارہ، لا، لام جارہ ضمائر پہ داخل ہوتا ہے تو زبر والا ہوتا ہے، اور یہ انتا کو حالت جر میں لے جائے گا، تو انتا سے حالت جر کیا ہے؟ کا، اور حالت نصب اور جر کے ضمائر چونکہ متصلہ ہوتے ہیں تو یہ اس کے ساتھ مل جائے گا اور یہ بن جائے گا لکا، الاجر لکا، تیرے لیے بدلہ ہے۔ اور اگر کہنا ہو کہ تیرے لیے کوئی اجر ہے، ایک بدلہ ہے، ایک اجر ہے، نکرہ، تو مبتدا نکرہ ہوگا، الف لام ہٹائیں گے اور اس کی تنوین واپس آ جائے گی، اجرن۔ لیکن مبتدا اگر نکرہ ہو تو وہ اپنی لیڈنگ پوزیشن برقرار نہیں رکھ سکتا بلکہ وہ مؤخر ہو جاتا ہے، تو یہ کیا بنے گا؟ یہ بنے گا لکا اجرن، تیرے لیے ایک اجر ہے، اور اجر بھی کیسا؟ آگے اس کی صفت آ رہی ہے، کیسا اجر؟ بے حساب۔ ایک اسم ہے ممنون، ممنون کا معنی ہوتا ہے روکا گیا، جس پہ کوئی لمٹ لگائی ہو، جس پر کوئی حد لگائی گئی ہو کہ بھئی یہاں تک ہو سکتا ہے، ممنون۔ اور اگر کہنا ہو کہ بے حساب، جس کی کوئی حد نہیں، تو اس کے لیے اس سے پہلے آئے گا ایک اسم غیرن، تو یہ الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا، یہ بن جائے گا غیرو، اور ممنون کو یہ اپنا مضاف الیہ بنائے گا تو یہ بن جائے گا ممنون۔ غیرو ممنون کا معنی ہے جس کی کوئی حد نہیں، جس پر کوئی لمٹ نہیں،
یعنی بے حساب. کیسا اجر؟ یہ آگے اس کی صفت آ رہی. اجرن ایک اجر، ایک بدلہ. کیسا؟ غیر ممنون، بے حساب، ان لمیٹڈ، انفینٹ. تو تیرے لیے ایک بدلہ ہے. کیسا؟ بے حساب. اور اگر کہنا ہو کہ تیرے لیے ضرور ایک اجر ہے بے حساب، تو ناظرین تاکید پیدا کرنے کے لیے، ضرور کا معنی لانے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں لام تاکید. اور لام تاکید ہمیشہ زبر والا ہوتا ہے. اسم، فعل اور حرف ہر کسی پہ داخل ہو سکتا ہے اور کوئی اعرابی تبدیلی نہیں لاتا. تو یہ اجرن سے پہلے آئے گا لام تاکید، تو یہ بن جائے گا لا اجرن. لکا لا اجرن غیر ممنون، تیرے لیے ضرور ایک بدلہ ہے بے حساب. اور یہ بات یقینی ہے. اور ناظرین یقین کیسے آتا ہے؟ انا کے ساتھ. اور ہم نے دیکھا کہ انا حرف مشبہ بالفعل ہے. یہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتا ہے اور اس کے مبتدا کو ٹارگٹ کر کے اسے حالت نصب میں لے جاتا ہے. تو اس کا مبتدا ہے اجرن، تو اجرن کو جب یہ ٹارگٹ کرے گا تو اسے حالت نصب میں لے جائے گا. تو یہ بن جائے گا اجرن. اور جب یہ حالت نصب میں جائے گا تو جو اس کی صفت ہے غیر ممنون، وہ بھی حالت نصب میں چلی جائے گی اور بن جائے گا غیر ممنون. تو یہ بنے گا ان لکا، بے شک تیرے لیے ہے، لا اجرن ضرور ہے ایک بدلہ، غیر ممنون بے حساب. اور ناظرین یہ انا سے پہلے واو عطف بھی ہے جس کا معنی ہے اور، یعنی یہ پچھلی آیت ہی کی کنٹینیویشن میں ہے، اسی سے آگے جاری ہے. اور اب تیسری آیت، انتا تو ہے مبتدا، اور اس کی بھی خبر محذوف موجود ان کی شکل میں. انتا تو ہے کیا؟ آگے ناظرین ہے خلقن. خلقن کا معنی ہے اخلاق، اور آگے اس کی صفت آ رہی ہے عظیم. یہ مرکب توصیفی ہے ناظرین، موصوف اور یہ اس کی صفت عظیم، اور صفت چاروں اعتبار سے موصوف کے مطابق. خلقن عظیم کا معنی ہے بہت بلند اخلاق. اور اب اگر کہنا ہو کہ تو ہے بہت بلند اخلاق پر، تو پر کے لیے ناظرین آتا ہے علا، اور علا حرف جارہ ہے، یہ اسم کو حالت جر میں لے جاتا ہے. خلقن سے حالت جر کیا ہوگی؟ خلقن. اور جب موصوف حالت جر میں جائے گا تو صفت بھی حالت جر میں. تو یہ بن جائے گا انتا تو ہے علی خلق عظیم، بہت بلند اخلاق پر، یعنی اخلاق کے بہت بلند درجے پر ہے تو. اور یہ بات بالکل ہے، ضرور ہے، لازم ہے. ایک بار پھر ناظرین لام تاکید، علا کے ساتھ آیا لام تاکید، اور یہ بن گیا انتا لعلی خلق عظیم، تو ضرور ہے بہت بلند اخلاق پر، بہت اونچے اخلاق پر. اور یہ بات بھی یقینی ہے، اور یقین آتا ہے انا کے ساتھ. انا، اور انا کیا کرتا ہے؟ جملہ اسمیہ کے مبتدا کو حالت نصب میں لے جاتا ہے، اور مبتدا کیا ہے؟ انتا. تو انتا سے حالت نصب کیا ہے ناظرین؟ کا. تو حالت نصب اور جر کے ضمائر چونکہ متصلہ ہوتے ہیں تو کا اس کے ساتھ مل جائے گا، اور یہ بن جائے گا انکا. انکا بے شک تو ہے، لعلی خلق عظیم ضرور ہے بہت بلند اخلاق پر. اور اس سے پہلے بھی واو عطف ہے،
اور یہ ناظرین تینوں آیات ایک ہی سورہ کی ہیں. اندازہ کریں کتنی خوبصورت آیات ہیں. جب ایک زوردار قسم کا خوفناک قسم کا پراپیگنڈا کیا جا رہا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف، جب ان کی تعلیمات کا، ان کی باتوں کا جواب دینے کے لیے مشرکین مکہ کے پاس اور کچھ نہیں تھا، جب وہ لاجواب ہو گئے تو پھر کیا کیا کہ ان کی ذات پر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا. ان حالات میں کبھی کہتے شاعر ہے، کبھی کہتے دیوانہ ہے، کبھی کہتے اس کو جن پڑ گئے، کبھی کہتے اس کو ہمارے خداؤں کی مار پڑ گئی. ان حالات میں یہ آیات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئیں. کیا تھا؟ ما انت بنعمت ربک بمجنون، ہرگز نہیں ہے اپنے رب کی نعمت کی وجہ سے تو دیوانہ. اور جو کچھ یہ تجھے تکلیف دے رہے ہیں، جو تجھ پہ یہ تہمتیں لگا رہے ہیں، وہ ایسے نہیں جائیں گے. ان کا ایک بدلہ ہے. وہ کیا ہے؟ وَإِنَّ لَكَ، اور بے شک تمہارے لیے ہے، لَأَجْرًا، ضرور ایک بدلہ. کیسا؟ غیر ممنون، جس کا کوئی حد حساب نہیں ہوگا، بے حساب ہوگا. اور پھر ناظرین دشمن کیا کہہ رہے تھے؟ مجنون، دیوانہ سودائی. اب دیوانے کا کوئی اخلاق نہیں ہوتا. ہاں، سر میں مٹی، خاک، کپڑے پھٹے ہوئے، پتہ نہیں ہے، ننگا ہے، جیسے بھی ہے بھاگ رہا ہے، کبھی اس کو پتھر مارتا ہے، کبھی اس کو گالی دیتا ہے. دیوانہ تو ایسے ہوتا ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں کہ تو ایسا ہے. وَإِنَّكَ، اور بے شک تو ہے، لَعَلَىٰ، بلکہ ضرور ہے، عَلَىٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ، بہت بلند اخلاق پر. ناظرین ہم نعت بڑے شوق سے پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کی شان میں. اگر صحیح نعت پڑھنی ہے تو اس کو دیکھ لیں. یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقی نعت، جو ان کی حقیقی شان ہے، جو ان کی حقیقی تعریف ہے. میرے اور آپ کے الفاظ کچھ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے الفاظ جو قرآن کی شکل میں نازل ہوئے. لیکن افسوس کہ ہم اس نعت کو آنکھیں کھول کے نہیں پڑھتے، اس لیے ہمیں معلوم نہیں کہ یہ اصل نعت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. اور قرآن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے. باقی انبیاء کے معجزے ان کے ساتھ ہی ختم ہو گئے، چلے گئے. لیکن ہمارے نبی کا معجزہ آج تک ہمارے پاس ہے اور قیامت تک رہے گا، بشرطے کہ ہم اس معجزے کو دیکھنے والی آنکھ رکھیں. اور وہ آنکھ ہمیں کب ملے گی؟ جب ہم اس قرآن کو اس طرح سے صحیح معنوں میں سمجھ کے پڑھیں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین یہ اس حالت رفع میں ہے اور معرفہ ہے کیونکہ اس میں علم کے طور پہ آیا ہے. مبتدا محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. کیا آگے اس کی خبر آ رہی ہے؟ رسول، حالت رفع میں، اور نکرہ جنس اور عدد میں اس کے مطابق واحد مذکر کہ محمد رسول ہیں. اور اگر اس سے پہلے لگایا جائے ما، تو ناظرین یہ ما نافیہ ہے. کیا کرتا ہے؟ خبر کو حالت نصب میں لے جاتا ہے. تو اس سے کیا ہوگا؟ خبر حالت نصب میں جائے گی تو کیا بنے گا؟ رسولاً. تو ناظرین یہ جملہ نفی ہو جائے گا، منفی ہو جائے گا. ما محمد رسولاً، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول نہیں ہیں. نعوذ باللہ من ذالک، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ ما کی خبر پر اگر حرف جارہ بھی داخل ہو تو اس سے خبر میں زوردار نفی کا مفہوم پیدا ہوتا ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. لیکن اب ایک دوسری شکل آ رہی ہے کہ اگر ما کی خبر سے پہلے
حرف استعمال ہو الا، تو یہ کیا کرتا ہے ناظرین؟ یہ دو کام کرے گا۔ نمبر ایک تو یہ کہ جو ما کا اثر تھا خبر پر، یعنی خبر کو جو ما حالت نصب دیتا تھا، تو وہ اثر ختم ہو جائے گا، وہ عمل ختم ہو جائے گا، یعنی اب یہ رسولن نہیں ہوگا، یہ رسولن ہی رہے گا، نمبر ایک۔ اور دوسرا عمل کہ یہ الا جو ہے ما کی جو منفی والی بات تھی اسے بھی ختم کر دے گا۔ پہلے کیا تھا؟ ما کا معنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول نہیں ہے، لیکن جب یہ ما کی خبر سے پہلے الا آ جائے تو پھر یہ جملہ منفی نہیں رہتا، بلکہ اس میں مزید تاکید پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے کہ ایسا ہی ہے۔ اگر صرف ہوتا محمد الرسول، محمد رسول ہیں، وہ سادہ جملہ تھا، اور جب یہ کہنا ہو کہ ما محمد الا رسول، تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں ہیں مگر ایک رسول، یعنی وہ صرف ایک رسول ہیں، وہ رسول ہی ہیں۔ تو یہ دو تبدیلیاں آئیں گی جب ما کی خبر پر الا داخل ہوگا۔ تو نمبر ایک، ما کے اثر کو ختم کرے گا، جو وہ خبر کو حالت نصب دیتا تھا وہ ختم ہو جائے گی، اور نمبر دو، ما جو جملہ اسمیہ کو نفی کرتا تھا وہ نفی بھی ختم ہو جائے گی، بلکہ اس میں زور پیدا ہو جائے گا، تاکید پیدا ہو جائے گی۔ تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہی ہیں، رسول کے سوا کچھ نہیں۔ ما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی ہیں۔